اور صحابہ کرام کا تذکرہ کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے، جس کی وجہ سے حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں، ان کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ کیونکہ ابو طالب معاشی اعتبار سے کمزور تھے، اپنے بچوں کے معاشی اعتبار سے ان کی کفالت کی وجہ سے بھی کافی کمزور تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی چونکہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ کھاتے پیتے رہے، معاشی حالت ان حضرات کی کمزور رہی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں سے پہلے مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے لوگوں کو دعوت تبلیغ کے اعتبار سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدائے اسلام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس جو ان کی بیوی تھیں، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوی کی بہن تھیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور حضرت جعفر جو اللہ کے نبی کے دوسرے چچا کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر بھی اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ ابتدائے اسلام کے اندر چونکہ کفار مکہ کی جانب سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان دونوں حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشہ کی طرف شاہ نجاشی کے پاس یہ چلے گئے تھے، اور بھی بہت سارے حضرات تھے، ایک وفد تھا پورا، جن کے امیر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جعفر ابن ابی طالب، جن کو بعد میں جعفر طیار کا لقب دیا گیا۔ جب یہ حبشہ میں پہنچے تو وہاں پر شاہ نجاشی جو اس وقت تک عیسائی تھا، اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے پاس ایک زبردست تقریر فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے نزدیک قرآن مقدس اتر رہا ہے، اللہ کی آخری کتاب، اور اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور نہ ہی وہ یہ بتاتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ ہی ان کی والدہ حضرت مریم وہ خدا کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اور حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے جس وقت نجاشی کے دربار میں تقریر کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کے کہا کہ جو اسلام کا دعویٰ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قدر ہے وہ اس سے نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، بالکل برابر۔ اسلام بالکل سچ کہہ رہا ہے۔
چنانچہ اس کے دل کے اندر، نجاشی کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی وقت ڈال دی اور اسلام کی عظمت ڈال دی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر نجاشی مسلمان ہو گیا۔ شاہ حبشہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا۔ کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی جب کہ یہاں سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے وہ شاہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ یہاں سے ایک وفد بنا کر گئے کہ ہم نجاشی کو جا کر بتائیں کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور یہ آپ کے پاس، یہ آج کل کی زبان میں وہ دہشت گرد ہیں اور آپ کے پاس یہ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ دہشت گردوں کی پناہ بن رہے ہیں، پناہ گاہ بن رہے ہیں۔ جب نجاشی کے پاس یہ وفد پہنچا تو نجاشی نے ان کو کہا کہ دیکھو، ان کا جو نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بالکل صحیح نظریہ ہے، اور یہ جس نبی پر ایمان لائے ہوئے ہیں اس نبی کی جو صفات انہوں نے مجھے بتائی ہیں ہماری تورات و انجیل کے اعتبار سے وہ نبی برحق ہیں۔ آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا، میرے دربار کے اندر آ کر کے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط میں برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہاں سے وہ ذلیل ہو کر وفد مشرکین مکہ کا واپس چلا گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام حضرات انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی، اور پھر اس کے بعد نجاشی مسلمان ہو گیا، اور پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو یہ حبشہ سے دوسری ہجرت کر کے سیدھا پھر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشتی میں سوار ہو کر پہنچے، اور ان حضرات کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے کہ یہ 2 ہجرتوں والے ہیں۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشے کی طرف کی، شاہ نجاشی کی طرف، اور دوسری ہجرت وہاں سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف کی، اور مدینہ منورہ میں یہ حضرات پھر پہنچے اور ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے حضرت جعفر کو طیار کہا جاتا ہے کہ ان کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ان کے 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر لگا دیے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑ کر چلے جاتے ہیں، تو جعفر طیار پھر ان کا لقب پڑا، تو ان کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے کشتی کے اندر تو سوار ہو کر، تو کچھ لوگ ان کو کشتی والے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کشتی میں سوار ہو کر حبشے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر بڑے اعزاز سے صحابہ کرام کے ہاں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ عام طور پر جن مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف 1 ہجرت کی وہ 1 ہجرت والے کہلاتے تھے، اور ان کو 2 ہجرت والا لقب دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کے ساتھ ہمیں سچی عقیدت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اپنے ان ہیروز سے واقفیت کریں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آج بچوں سے پوچھو نا جی آپ کا ہیرو کون ہے، تو بچے کہیں گے جی فلاں کھلاڑی جو کرکٹ کا کھلاڑی ہے، فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے۔ اور کچھ لوگوں کے ہاں جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں وہ ہیرو، الیاذ باللہ۔ مسلمانوں کے ہیرو انبیاء علیہ السلام ہیں، مسلمانوں کے ہیرو صحابہ کرام ہیں، مسلمانوں کے ہیرو اہل بیت عظام ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق